الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً دینی علماء اور راہبوں میں سے بہت ہیں جو لوگوں کے اموال ناجائز طریق پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ جس دن جہنم کی آگ اس سونے اور چاندی پر بھڑکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، پس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے بھی ہیں۔ یہی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے۔ بس ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر ظلم مت کرو اور دوسرے مہینوں میں مشرکوں سے اکٹھے ہو کر لڑائی مت کرو جس طرح وہ تم سے اکٹھے لڑتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی ہے التوبہ ہے، اور اس کا 10واں رکوع تھا، اور واقعی اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے اموال کو ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں، عام طور پر بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بہت متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مال کو ہمیشہ بچا کر رکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کو صرف اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مال کو پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن اگر آپ ان کے کردار کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں اور دوسرے کے مال کو ترغیب دیتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگوں کے اموال ناجائز طریق پر کھاتے ہیں، کیونکہ وہ مال بعض اوقات اس میں سے کھا لیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف خدا بھی نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہی بھی کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی کی ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس کو جمع کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ وہ دردناک عذاب ہے جس کی خوشخبری میں اسے دیتا ہوں، یعنی اس کو اسی سونے اور چاندی کی آگ کے اندر بھڑکائے ہوئے میں اس کو پھینکا جائے گا اور وہ اپنی پریشانیوں کے بل گر پڑیں گے۔
یہ ہے وہ جو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے، بس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک قرآنی آیت ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے اور اس میں دکھاوا نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ اپنے مال میں سے اپنے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیتوں کو جانتا ہے۔ اور جو لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، لیکن ان کے دل کمینے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لیکن صرف لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ آپ یوں کر لیں، آپ یہ کر لیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی جو مال تم لوگوں نے جمع کیا ہوگا، اسی کے ساتھ میں تمہیں ایسا دردناک عذاب دوں گا، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ تم پر سونا چاندی جمع کرتے ہو، اسی کی وجہ سے میں آپ کے لیے آگ بھڑکاؤں گا۔ تو یہ ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے منہ کے اوپر کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے آپ کی پیٹھ کے کچھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ میرے بندے کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کہ تم جو اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے ہو، تو پھر میں اس کا مزہ بھی تمہیں چکھاؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے ہمارے لیے ایسے رکھے تھے کہ جن کے اندر جو ہے جنگ جائز نہیں، جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ